بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال تعالى اقیموا الصلاة. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال اقم الصلاة وارحنا به. رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگو، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی میں غور و فکر کرو. آج ایک بات جو ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا اچھا خاصا طبقہ اور اچھے خاصے لوگ وہ دین کی موٹی موٹی باتیں اور دین کے مین علم سے اس سے بھی بے خبر ہے اور محروم ہے. حقیقی بات ذکر کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ معلوم ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص سے دینی کوئی مسئلے پر، جو بہت موٹا مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے، اس پر جب ان سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علم تو بنیادی علم ہے، ضروری علم ہے جو مسلمان کو آنا چاہیے، لیکن وہ بھی علم مسلمانوں میں موجود نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. یہاں آپ کو ایک سوال ہوگا، تو پھر آپ علماء کس کام کے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیں، مدارس اور مدرسے جتنے بھی قائم ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہندوستان کے اندر علماء نے مدارس کا جال بچھانے کی فکر کی اور مدارس کو قائم کیا، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں اچھا قرآن سنانے والے تراویح میں حفاظ ملے، دین کی باتیں بتانے والے علماء ملے، مسئلے کے اوپر کھول کے گفتگو کرنے والے مفتیان کرام ملے، صحیح نہج کے اوپر فیصلہ کرنے والے قاضی ملے. اور ایسے وہ مدرسے کا جو علم ہے وہ پورا گہرا علم ہے، بہت بڑا علم ہے. جو علماء تیار ہوتے ہیں وہ پھر اسی طریقے پہ ان میدانوں میں خدمت کرتے ہیں. لیکن میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں. عام مسلمان کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اس کو کسی بھی معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز ہو جاوے، اس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جاوے. بھئی روزانہ کے کاروباری معاملات پڑھتے ہیں، تعجب یہ ہوتا ہے، مجھے کئی مسئلوں میں ایسا سابقہ پڑا، ایسا واسطہ پڑا، اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کسی چیز کا لین دین کر رہے ہیں، کسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورا کے پورا ان کا جو معاملہ ہے وہ حرام سے جڑا ہوا ہے. ان کو اپنے ذہنی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے، بہت درست بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں کیا یہ دو یا دو کے دو یہ چار ہوتے ہیں. لیکن جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت احتیاط کرنے والا شخص کہ کہیں میں حرام میں داخل نہ ہو جاؤں تو اس لیے وہ بہت بچتا ہے، لیکن جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کوئی حرام نہیں، آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے میں ایک موٹی سی مثال دوں، اس کی تو بات
جلدی سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے تو یہ مسئلے بہت پوچھے جائیں گے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ، بھئی زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، کیش پر ہے، انویسٹ کیے ہوئے پیسوں پر ہے۔ اس بات پر غور کرنا، انویسٹ کیے ہوئے پیسوں پر ہے زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر کوئی زمین کسی نے خریدی کہ اچھا بھاؤ آئے گا تو میں نکال دوں گا، کوئی فلیٹ خریدا یا پلاٹ کسی جگہ پر خریدا کہ اچھی قیمت آئے گی تو میں اس کو نکال دوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے، اس کو نکالنی پڑے گی۔ لیکن یہی زمین، یہی پلاٹ، یہی فلیٹ ابا کا تھا، ابا کا انتقال ہو گیا، وراثت میں ایک بھائی کو زمین آئی، ایک بھائی کو کارخانہ آیا، ایک بھائی کو فلیٹ آیا اور ایک بھائی کو پلاٹ آیا، کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ۔ بھئی انویسٹ ابا نے کیا تھا، آپ کو ایز اے وراثت ملا ہے، ایز اے تحفہ ملا ہے، اب آپ خود اسی زمین کو اٹھا کر کوئی دوسری زمین خریدتے تو اب آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیز بزرگوں کہ دین کا بنیادی علم جو ہمیں ہونا چاہیے، بھئی موٹا کہیں کوئی مسئلہ پھنس گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو چلیے خیر دوسری بات ہے کہ وہ پوچھ لیں گے، لیکن بنیادی جو علم ہے، میں ایک دو بات انشاءاللہ شروع کرتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ کے درس اور ان کی تقریر سے استفادہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ ایک ایک بات پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں دین کا علم بھی ہوگا، دین کی فکر بھی ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے قرآن کا علم حاصل کرنا۔ قرآن کا علم، ذرا غور کریں، ہماری مین بیس، ہمارا پورا دین جس پر ہے، سب سے دین کے بنیادی، ہمیں ریفرنس میں کسی کو کوئی بات پیش کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن پیش کرتے ہیں، لیکن اس قرآن کے ساتھ میں اس پر نہیں آ رہا ہوں، ابھی سمجھنے کو تو ابھی بہت دور رکھیے، بہت دور رکھیے، ابھی صرف میں یہ بتلانا چاہتا ہوں ہمارا پڑھنا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے امام صاحب بہت اچھی تلاوت ہے، تو وہاں نے کتنی اچھی تلاوت کرتے ہو، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں ایسا؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں ایسا؟ قرآن نے، احادیث نے یہ تو نہیں کہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا ہے کہ صرف امام ہی اچھی تلاوت کرے گا، بھئی یہ فرمایا گیا ہے جو کوئی شخص بھی جب قرآن پڑھے تو قرآن کو ایسا پڑھے جیسا نازل ہوا ہے۔ کیوں ہمیں علم نہیں ہے قرآن کے صحیح پڑھنے کا؟ تلاوت ہم، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اب تو جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب کہاں۔ اچانک سے ایک بات یاد آئی تو ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی فیکٹریاں بند ہیں اللہ اس کی کوئی خیر کی شکلیں نکال دے وے، اللہ اس میں بہتری کا معاملہ فرما دے وے، شر اگر ہو تو اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے وے۔ لیکن ایک بات آئی تو میں ذکر کر دوں، بہت سارے لوگ جن کی فیکٹریاں کاروبار بند ہے، اکثر لوگوں نے اس کا کوئی حل تلاش کیا کہ یہ نہیں تو فلاں، فلاں نہیں تو فلاں، اور بہت سارے لوگ کہ اب تو یہ لائن ہی چھوڑ دے، دوسری چیز شروع کریں گے۔ یہاں بڑھاپا نہیں نڑ رہا ہے، کاروبار شروع کرنے کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، بھائی وہ تو جاگیا یہاں تھی سوار، جہاں سے محنت کریں گے وہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ کرام جب ایمان لائے ہیں، بہت سارے صحابہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور مکہ میں بہت سارے صحابہ کو جب ایمان کی دعوت دی گئی تو آئے تو سب بچے تھوڑی تھے مکتب میں جانے والے، جوان تھے، بوڑھے تھے۔ جس عمر کے اندر ان کے سامنے قرآن لایا گیا اس عمر میں انہوں نے اس وقت قرآن کو سیکھا تھا۔ ہمارے الفاظ تو صحیح ہو قرآن کے، جیسے میں اس کی ایک ایگزامپل، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے بڑھاپا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے ہمارے درمیان میں ایسے ایسے مکاتب قائم کیے، ہمارے یہیں پر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بڑوں کا مدرسہ چلتا ہے، آپ آئیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے قرآن مجید کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ دیکھیے یہ حدیث وعید والی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے تو بس کر ورنہ تیرے اوپر لعنت اترے گی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کو صحیح الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھی جاوے۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، 29 حروف ہے
پورے قرآن میں اس کے علاوہ کوئی حرف نیا نہیں آئے گا. اب یہی حرف کو صحیح نکالتے ہمیں سیکھنا ہے. اگر یہ غلط جگہ سے نکل گئے تو معنی بدل جائے گا. جیسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب ایک ہے تو جس کو ہم توئیں کہتے ہیں، جونے جو ہوتے ہیں تو اب تو الحمدللہ مخرج کا ایک ہے تو، اور ایک ہے تیسرا حرف الف با اور تا. تا وہ باریک ادا ہوتا ہے اور تو وہ موٹا اور پورا ادا ہوتا ہے. لیکن اگر پڑھا اہدنا الصراط المستقیم معنی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. اس کی وجہ سے قرآن مجید میں جیسے یہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی کا مطلب ہوتا ہے صاد. دیکھیے 4-5 حرف ایسے جو سیم سیم ہے، لیکن اگر نکالتے سیکھیں گے تو آ جائے گا. جیسے ایک ہے سا، الف با تا سا، ایک ہے سین، ایک ہے نقطے والی شین، اور ایک ہے صاد. یہ سب حروف میں فرق ہے، لیکن سیکھیں گے 29 حروف نکالنا ہو جائیں گے آسان. اب یہی درود میں اگر صاد کی جگہ اگر سین پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو درود نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، ایسا ترجمہ ہوتا ہے بولتے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تو تلوار سے مار دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سین سے نکالنے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. ایک بہت قریب ایک لفظ ہے جیسے قرآن میں ہے قلب. قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے بڑے قوف سے قلب، دل. اور وہیں پر اگر پڑھ دیا قلب چھوٹا کاف تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا. کہاں دل اور کہاں کتا. عزیز بزرگوں، میں صرف آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر آتے تھے تو آپ پڑھ کے بتاتے تھے حضور کو، حضور اس کو ایسے پڑھنا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جب ہم آپ کے اوپر قرآن نازل کر دے تو آپ اسی کی اتباع کیجئے، اسی کے مطابق کیجئے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے امت کو بتایا، اور امت کے درمیان میں وہ علم منتقل ہوا، امت نے اس کو لیا، اور وہ علم تجوید کہلایا. ابھی یہ ایک آدھ مہینہ ہوا ہے غالباً ہمارے مدرسے کے اندر مدرسوں کے بچوں کا تجوید اور قرات کا ایک پروگرام تھا. تجوید اور قرات یعنی بچوں نے صرف اس میں اچھے طریقے پر اپنی قراتوں کو پیش کیا. دیکھیے یہ پروگرام ایسا تھا کہ خالی مدرسے کے بچوں میں اگر رکھ لیا جاتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی کیونکہ صرف قرآن ہی تھا. لیکن ہم نے 2-3 وجوہ سے اس پروگرام کو عام کیا. نمبر 1 بچوں کی ہمت افزائی ہو. نمبر 2 قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان میں آوے. یہ بہت بڑی بات ہے. پیر ذوالفقار صاحب ادام اللہ فیوزهم العالیہ نے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے قاری عبد الباسط کا. بہت نے ہم نے نام سنا، ہم نے قراتیں بھی سنے. جتنے بوڑھے حضرات ہیں انہوں نے کئی قراتیں سنے قاری عبد الباسط کی، کیسا پڑھتے تھے. جب وہ پڑھتے تھے تو وہ لوگ جن کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی رویا کرتے تھے. اور ہمارے سامنے تو قرآن حدیث میں واقعات موجود ہے. یہ کفار قریش، مکہ کے رہنے والے، یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے کیونکہ ہے اتنا جاذبیت لیے ہوئے یہ قرآن. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر چند جو باتیں پیدا کرنی ہے، چند عمل جو لانے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات میں یہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں قرآن کا علم، قرآن صحیح پڑھنے کا علم. دیکھیے یاد رکھیں، میں ایک بات آئی تو ذکر کر دوں. ہم قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو یہ جو مٹی کا جو تصور ہے کہ بھئی کل کی مٹی لاؤ، یاسین کی مٹی لاؤ، عہد نامہ لاؤ، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھ دیجئے اللہ سیدھے پہنچا دیں گے، اس لیے کہ اس مٹی پر آپ نے دم کیا ہوا ہے، وہ مٹی پاک ہو گئی. اب دیکھیے مردہ جو ہے، میت جو ہے، اس کی لاش پھٹے گی،
پھولے گی، ناپاکی پھیلے گی، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہو، لہذا آپ پڑھ کے سیدھے پہنچا دیے اللہ سننے. یہی تو وجہ ہے ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم نماز جنازہ کہاں پڑھتے ہیں، ذرا غور کرنا، کہاں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی باہر سے جنازہ یہاں لایا گیا ہے تو ہم باہر صحن میں پڑھتے ہیں. ہم قبرستان جاتے ہیں تو نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ کیوں بنائیں گے؟ مسجد میں کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ کیوں نہیں پڑھا دیتے مسجد میں؟ وجہ یہ ہے کہ میت کی پاکی ناپاکی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کبھی اس کی پیشاب نکل گئی، پاخانہ، خون کہیں سے بہ رہا ہے، آپریشن ہوا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے. خیر، میں اس پر یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھیے فرشتے، کچھ فرشتے وہ ہے جو اس کے آزو بازو میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے نیک عمل کو لے کر. جیسے اس نے کسی کی مدد کی، غریب کی مدد کے لیے وہ چل کر گیا تو وہ سارے عمل پیر کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صدقہ، زکوٰۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ سارے کے سارے کام سیدھے ہاتھ کی طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نفلی عبادتیں جتنی بھی کی وہ سب کے سب الٹے ہاتھ کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. بھائی سر ہو گئے، یہ پیر ہو گئے، دونوں ہاتھ ہو گئے، سر جو پاکیزہ جگہ ہے، یہاں کیا آئے گا؟ یہاں کیا آئے گا؟ لکھا ہے کتابوں میں یہاں پر قرآن کی تلاوت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا کہ یہ بندہ بہت اچھا قاری تھا، یہ بہت بہترین مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ ہمیشہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. اور ایک زندہ معجزہ میں بتاؤں قرآن کا، جو بندہ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، روزانہ کبھی بھی ناغہ نہیں کرے گا، اللہ اس کی ارذل عمر سے حفاظت کریں گے. اور ارذل عمر کا مطلب ایسی عمر، ایسی زندگی، ایسا بڑھاپا جس میں سٹھیا جاتا ہے، یعنی ڈائس کھسک جاتی ہے جس میں کہ کیا بول رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، ایل فیل بھی بول دیتے ہیں، گالی بھی بول دیتے ہیں، کبھی خیالی دنیا. یہ عمر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، ایسی عمر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. بوڑھا ہو جائے گا لیکن ہم نہیں دیکھتے کتنے اللہ والے، اب دیکھیے جتنے بھی بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، آخری دن جس دن انتقال ہوا اس کی صبح تک وہ کتاب پڑھتے ہوئے، وہ کچھ لکھتے ہوئے، وہ لوگوں کو مسئلے بتاتے ہوئے دنیا سے گئے. وجہ قرآن کی برکت، قرآن کی برکت ہے. لہذا سر کی جانب قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا اور وہ قریب نہیں آنے دے گا. وہ فرشتے جو پوچھنے کے لیے آئیں گے ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ دور سے کھڑے رہو. تو آپ دیکھیں نا قرآن کے پڑھنے والے کو کتنا بڑا اعزاز ملا ہے. لہذا عزیز بزرگوں جائزہ لینے کی. دیکھیے ایک بات میں ذکر کروں، یہ جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے، یہ جمعہ کا بیان صرف ہے نا ارتھنگ اور کرنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. بس پیدا ہمیں اپنی زندگی میں پورا کرنا پڑے گا. یہ 30 منٹ کے اندر پورا علم نہیں بتا پائیں گے. یہ 30 منٹ تو ہوتی ہے کہ تھوڑی فکریں آ جاوے، اور فکریں آئے گی تو پھر انسان کو خود کو کرنا پڑے گا. ہم بچے نہیں ہیں کہ انگلی پکڑ پکڑ کر ہم ایک ایک چیز بتائی جائے گی. ہماری زندگی میں فکر آ گئی، میں بالغ ہوں، میں عاقل ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں مسلمان، اب مجھے ان چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی. اور دیکھیے دین کے علم کے بارے میں کوئی عذر ہمارے پاس کسی قسم کا بھی باقی نہیں ہے. کوئی بھی عذر کہ یہ فلان نہیں، کوئی بھی عذر نہیں، ہم کر سکتے ہیں. اور کوئی اتنا مشغول نہیں ہے دنیا میں کہ اس کو اس کا ٹائم نہیں ملے. کوئی بھی اتنا مشغول نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہر ایک کے لیے ترتیب بنانے سے سب ٹائم اور سب وقت نکل جاتے ہیں. پہلی فکر تو یہ کرنی ہے ہمارا قرآن صحیح ہو. دوسری ہمیں یہ فکر کرنی ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، محترم مہینہ ہے. اور اسی مہینے کے متعلق حضور جب آ جاتا تھا، یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب میں برکت دینا، شعبان میں برکت دینا، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. 4 مہینے جو احترام والے، جس میں مشرکین مکہ وہ جنگ نہیں کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس میں یہ رجب کا مہینہ ہے. پہلے جو قربانی ہم ذوالحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو کرتے ہیں، یہ فرض ہونے سے پہلے جو قربانی فرض تھی وہ اسی رجب کے مہینے میں فرض تھی، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، پہلے اس کو عقیرہ کہا جاتا تھا. تو یہ فضیلت والا. اس مہینے کی سب سے بڑی اہم خصوصیت یہ ہے علی اختلاف الاقوال، اور بعض علماء نے اتفاقی طور پر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر حضور کو معراج ہوئی. اور اسی معراج کا جو اہم تحفہ ہے وہ ہے نماز. نماز. اب دیکھیے نماز کی فضیلت ہم نے سے کس کو معلوم نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب کو پتا ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے، قرآن میں 700 جگہ پر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، 700 جگہ پر. اور جو بات بار 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 کہی جائے اس کا مطلب یہ بہت اہم ہے. جتنے بھی نبی آئے
سب کے یہاں پر نماز جیسی کیفیت، جیسے اس وقت کی ضرورت اور الگ الگ حیت کے لحاظ سے ان پر نماز فرض تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ دعا کر رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے جو تانا دیا تو کیا دیا؟ یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ دے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل کونے میں داخل ہو جاتے، اکیلے تنہائی کے اندر نماز کا اہتمام کرتے. تو نماز سب میں فرض تھی الگ الگ اعتبار سے. اس امت کی خصوصیت 5 وقت کی نماز، اور اس میں بھی سب سے بڑی خصوصیت عشاء کی نماز. پچھلی سب امتوں میں 2 3 1 نماز کی کیفیت الگ الگ رہی ہوگی. اس امت کو 5 نماز اللہ نے دی ہے، اور اس میں بھی صرف عشاء کی نماز اسی امت کی خصوصیت، پچھلی امتوں میں عشاء نہیں تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق اس طریقے پر یہ چند باتیں ذکر فرمائی ہیں. لہذا عزیز بزرگوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اتنا دین کا اہم ستون ہے، جب دین کی اتنی اہم ذمہ داری ہے، تو اس نماز کے متعلق ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ذرا دھیان اور توجہ سے پڑھیں. حضور کی حدیثیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر وفد عبد القیس آیا حضور کی خدمت میں اور فرمایا حضور کچھ باتوں کا حکم کر دیجئے. حضور نے 4 باتوں کا حکم کیا، اس میں ایک بات نماز بھی تھی کہ بس نماز پابندی سے پڑھنا. اور وہ وفد نے کہا ہم یہ 4 باتوں پر عمل کریں گے. حضور نے فرمایا اگر یہ اسی کو پکڑ لیں گے تو یہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی نماز اس میں ہے کہ گویا ہم نے اس کو اہتمام سے پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہیں. ایک جگہ پر حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی، یعنی حضور حضرت بلال سے یوں فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، بلال نماز قائم کرو، وارحنا بی، ہمیں اس کے ذریعے سے راحت دو. ہمارا نماز پڑھنا حضور کے راحت کا ذریعہ ہے. گویا بچے پر کوئی بھی عبادت ضروری نہیں ہے. نابالغ بچے کو شریعت نے کسی بھی عبادت کے متعلق نہیں کہا ہے. یعنی پریکٹس کروانا وہ ہماری باتیں ہوتی ہے. جیسے ہم روزہ بالغ ہوگا پھر فرض ہوگا، لیکن 8-9 سال میں بھی ہم بچے کو روزہ رکھوا دیتے، گلے میں ہار پہنا دیتے، بھئی ایک شوق کہ آگے چل کے یہ رکھے. لیکن شریعت نے یہ بھی نہیں کہا ہے، لیکن نہ حج کے متعلق، نہ زکوٰۃ کے متعلق، نہ روزے کے متعلق، لیکن نماز کے متعلق ضرور کہا ہے. مروا اولادکم وهو 7 سنین، آپ کی اولاد جب 7 سال کی ہو جاوے نماز کی تاکید کرو. 10 سال کی ہو جاوے نہ پڑھتے ہو تو ان کو تنبیہ کرو. کیوں نماز کے بارے میں کیوں اتنی تاکید؟ عادت اگر ابھی پڑے گی پوری زندگی یہ تاکید اور یہ عادت اس کی باقی رہے گی. لہذا عزیز بزرگوں، نماز کی یہ بہت اہم خصوصیت ہے. اچھا، نماز کے بارے میں ایک اور بات آپ غور کریں. دوسری سب عبادتیں ایک طبقے والے پر فرض ہے اور دوسرے طبقے والے پر فرض نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ بھائی مالدار پر غریب پر نہیں ہے، حج مالدار پر غریب پر نہیں، روزہ تندرست ہے تو ہے، باقی اگر بیماری ہے تو روزہ بھی معاف ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے سب پر فرض ہے، مالدار ہو، غریب ہو، بیمار ہو، تندرست ہو. بھائی بیمار ہے تو بھائی تو مت کھڑا ہو، لیکن بیٹھ کے لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے. دوسری سب عبادتوں میں آپ غور کریں، یا تو وہ پوری کرنی ہے یا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. جیسے حج، ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف مینا تک جانے کے پیسے ہیں یا مینا تک میں جا سکوں اور وہاں سے واپس آ جاؤں گا تو آدھا حج اللہ قبول کر لیں گے. یا روزہ، بھائی بیماری ہے کیا کروں، چلو نا دوپہر تک کا میں رکھ لیتا ہوں تو دوپہر تک کا بھی اللہ ثواب دے دیں گے. بھائی ہے ہی نہیں. زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے 2.5 میں 1% ادا کروں گا لیکن استعمال میں، بھائی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو یوں سمجھ لیجئے بعضوں پر پوری ہے، اور اگر پوری نہیں ہے تو کم سے کم آدھی بھی پڑھ لو. جیسے مسافر سفر میں، بیمار تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے اشارے. تو یہ ہے نماز. تو یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. اس نماز کے متعلق ہمیں چند چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. نمبر 1، سب سے پہلے تو نماز کو ہم بالکل اطمینان سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں، ورنہ حضور نے حدیث میں جلدی جلدی پڑھنے سے نماز کو منع فرمایا گیا ہے. ہوتا یہ ایک مشین کی طرح بس کھڑے ہو گئے اور چل رہی ہے بہت جلدی جلدی. نہیں، سکون اور اطمینان سے پڑھے. جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور حضور نے نماز پڑھ کے بتائی
اور حضور نے بہت اطمینان سے نماز کو ادا کی، بہت اطمینان سے نماز کو ادا کی۔ ہاں اگر امام ہیں، آپ کسی قوم کی امامت کر رہے ہیں تو وہاں نماز ہلکی پھلکی ہو۔ دیکھیے حضور نے جب بھی امامت کروائی، امامت ہلکی پھلکی تھی، اور جب بھی تنہا نماز پڑھی ہے، چاہے وہ تہجد ہو، نفلیں ہیں، تو صحابہ کے ہم روایت نہیں دیکھتے کہ پیچھے ایک صحابی نے آ کر نیت باندھ لی تو کتنی لمبی نماز کہ جس میں 5-6 پارے سپارے پڑھ لیے۔ معلوم یہ ہوتی ہے بات کہ نماز جب پڑھائی جا رہی ہے تو وہ نماز ہلکی پھلکی ہونی چاہیے۔ خیر، تو نماز جو ہو وہ جلد بازی کے ساتھ نہ پڑھی جاوے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاوے۔ خشوع کا مطلب مکمل طور پر بس ہم ایک جانب لگ گئے ہو۔ ہوتا یہ ہے جیسے آپ نماز میں غور کریں تو سب سے پہلے نماز شروع ہماری کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ہم اس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ ہم اپنی عام زبانوں میں ہاتھ اٹھانا کب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو ہاتھ ادھر کر لیے، ہاتھ کھینچ لیے، اس کام میں سے اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یعنی اس کا مطلب وہ یوں کہنا چاہتا ہے اب ہم آپ کی کوئی بات پر دھیان نہیں دیں گے۔ یہ نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ سمبول ہے، ہم نے پوری دنیا سے اب ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب ہم صرف ایک اللہ کی طرف لگنے والے ہیں۔ یہ ہے نماز۔ دوسری ساری عبادتیں غفلت کے ساتھ بھی ہو جائے گی، بھائی حج چلتے پھرتے ہو جائے گا، کھاتے پیتے بھی، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ نماز میں جب لگے ہیں تو کوئی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو نماز میں خشوع ہو، دھیان ہو، توجہ ہو مکمل طور پر، یعنی جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو الفاظ کا تصور ہو۔ بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، تو میں یوں کہہ رہا ہوں اللہ سب سے عظمت والی اگر کوئی ذات ہے اس پوری کائنات میں تو آپ کی ذات ہے، سب سے بلند مرتبے والی اگر کوئی ذات ہے تو میں سجدے میں اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کہ ایسی دھیان اور خشوع اور توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز کے بارے میں سیکھنا۔ نماز کے فرائض کا ہم سب کو، یہاں یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، ہم سب کو نماز کے فرائض معلوم ہے کہ یہ اگر غلطی کری نماز میں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ فرائض اور ایک ہے واجبات کہ اگر یہ آگے پیچھے ہوئے، اس میں کمی بیشی ہوئی تو سجدہ سہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نماز کے اندر کب سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے عزیز بزرگوں، بہت چھوٹی چھوٹی مختصر کتابیں بھی مل جاتی ہیں جس میں ہم آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں فرائض کا علم ہو، نوافل کا علم ہو، واجبات کا علم ہو کہ بھئی یہ چیز اگر کمی ہوئی، ورنہ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز غفلت پڑھ لی لیکن اس میں کوئی بھول کر دی، بھئی سورت کو آگے پیچھے کر دیا، سجدے 3 کر دیے، مثال کے طور پر اتحیات دوسری رکعت میں بیٹھے تھے اور اتحیات پڑھنی تھی اور اس کے بعد آپ نے درود بھی پڑھ لی ہے، دعا بھی پڑھ لی ہے، پھر دھیان آیا، پھر کھڑے ہو گئے آپ اور نماز مکمل کر لی، سجدہ سہو بھی نہیں کیا آپ نے، تو ہوگا یہ کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز ناقص ہوگی۔ تو دوسرا جو علم اور دوسری جو بیداری ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے وہ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہے، مسائل کے اعتبار سے بھی اس کی فکریں پیدا کرنی پڑے گی ہمیں اپنی زندگیوں میں، ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کے دوسرے کاموں کی بھی فکر دے دیتے، بہت سارے گناہوں سے اللہ بچا لیتے نماز کی برکت سے۔ لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے، انور بھائی بسورا والے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اور ایک ہمارے عمران بھائی مسجد کے ہمارے مؤذن پچھلے کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہے ہیں، ابھی سانس دھڑکن تھوڑی کل تیز ہو جانے کی وجہ سے پھر ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیے، کئی سالوں تک مسجد کی خدمت و انجام دے رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے ضرور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں۔